اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ایک افسانہ نگار جیسے آپ نے ابھی تک افسانے سنے ہیں، بہترین افسانے سنے ہیں، ایک افسانہ نگار میر صاحب حسن صاحب جو تریاق جیسا کہ ابھی یہاں آپ کے سامنے دیکھا وہ پرچہ دیا گیا ہے، وہ پرچے کے وہ مدیر اعلیٰ یعنی چیف ایڈیٹر ہیں، وہ بہت اچھا افسانہ لکھتے ہیں۔ اصولاً مجھے ان سے پہلے پڑھنا چاہیے لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میری درخواست ہے ان سے کہ وہ آئیں اور اپنا افسانہ پڑھ دیں۔ میں انشاءاللہ اگر موقع رہا تو پڑھوں گا، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ جناب میر صاحب حسن صاحب آئیے تشریف لائیں۔ یہ ہمارے افسانے کا عنوان ہے غریب عید۔ سر یہ 16 منٹ کا تھا، ہم نے کچھ کم کر کے 9 منٹ کر دیا۔ اس لیے عنوان ہے غریب عید۔ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ اس علاقے میں شفٹ ہوا تھا، مگر پہچان زیادہ تر لوگوں سے ہو گئی تھی۔ شاید اس میں اہم کردار میرے پیشے کا تھا۔ ہر کوئی جرنلسٹ سے ملنا پسند کر رہا تھا۔ میں جہاں رہتا تھا وہ علاقہ ری ڈیولپمنٹ میں چلا گیا تھا۔ اب 2 یا 3 سال مجھے کرائے کے مکان میں رہنا تھا۔ کرایہ مجھے اچھا مل رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ کچھ رقم بچائی جائے۔ اس لیے ایسے علاقے میں کرائے کا مکان تلاش کیا جو سستا تھا اور ساتھ ہی آفس سے قریب۔ میرے ساتھ میری بیوی شگفتہ، ایک بیٹی سارہ اور ایک بیٹا صادق تھے۔ ہم نئے شفٹ ہوئے تو لوگ ملنے آئے۔ جب سنا کہ میں ممبئی کے ہی کسی اخبار میں بطور کرائم رپورٹر کام کرتا ہوں تو وہ سبھی خوش ہوئے کہ چلو اپنے علاقے کے مسائل بھی اخبار میں آ جایا کریں گے۔ سوری، علاقے کا نام تو بتایا ہی نہیں۔ یہ گونڈی ہے، جی ہاں یہ گونڈی ہے جہاں غربت، گندگی، بھوک مری، غرض کیا نہیں، غربت کی ہر تصویر یہاں نظر آتی ہے۔ ایک شام میں گھر پہنچا تو ایک خاتون کو موجود پایا جن کے متعلق شگفتہ نے بتایا کہ یہ نسرین بھابی ہیں، اپنے 7-8 سالہ اکلوتے بیٹے نثار کے ساتھ رہتی ہیں جو قریب ہی اسکول میں پڑھتا ہے۔ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی کو لے کر افریقہ چلا گیا ہے۔ نسرین بھابی کی گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے، سامنے والی گلی کی کسی کھولی میں رہتی ہیں۔ مجھے نسرین بھابی کے حالات جان کر دکھ ہوا۔ ایک رات بجلی چلی گئی تھی۔ فون کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی لوٹس کالونی کا ٹرانسفارمر جل گیا ہے، 2 گھنٹے لگ جائیں گے بجلی بحال ہونے میں۔ شدت کی گرمی میں 2 گھنٹے گزار پانا مشکل تھا۔ ابھی رات کے 10 ہی بجے تھے، چنانچہ میں اپنے بیٹے صادق کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا کہ کچھ دیر ٹہل آؤں۔ تھوڑی دیر تک میں بیٹے کو لیے ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر سوچا کیوں نہ مین روڈ کی کسی ہوٹل میں چائے پی لوں۔ مین روڈ پر جانے کے لیے ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر کے دروازے پر میں نے نثار کو کھڑا دیکھا۔ میرے بیٹے صادق نے بتایا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ تب تک نسرین بھابی بھی باہر نکل آئیں۔ شاید نثار نے مجھے دیکھ کر اپنی والدہ کو بتا دیا تھا۔ سلام دعا کے بعد نسرین بھابی نے کہا، بھائی صاحب آپ پہلی بار میری گھر کی طرف آئے ہیں، چائے پی کر جائیے۔ میں تو چائے پینے کی غرض سے ہی مین روڈ جا رہا تھا۔ شکریہ کہتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوا۔ نسرین بھابی کے گھر میں پہلی بار آیا تھا، مگر ایسا گھر بھی میں نے پہلی ہی بار دیکھا تھا جو شروع ہوتے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک 6x7 کی کھولی رہی ہوگی۔ دائیں طرف 3 فٹ کی جگہ اور بائیں طرف ایک پلنگ رکھی ہوئی تھی، کچھ گٹریاں،
اسکول بیگ کپڑے پلنگ پر کرینے سے رکھے ہوئے تھے، نیچے خالی جگہ پر اسٹو تھا، ساتھ ہی پانی کا ایک چھوٹا سا ڈرم اور ڈھیر ساری پانی کی کچھ خالی بھری بوتلیں۔ میں تعجب سے یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ آواز آئی، بھائی بیٹھیے نا، بس 2 منٹ میں چائے حاضر ہے۔ میں نے کھولی دیکھتے ہوئے نسرین بھابھی سے سوال کیا، اتنی بوتلیں کیوں رکھی ہیں؟ پانی بھر کے لاتی ہوں بھائی، پھر کوئی مٹکا بھی نہیں ہے، اس لیے ایسے ہی رکھتی ہوں۔ پانی پیتے جاتے ہیں، بوتلیں خالی ہوتی جاتی ہیں، پھر دوسرے دن بھر لاتے ہیں، کیا مطلب؟ پانی پائپ سے نہیں لیتے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں بھائی، پائپ سے لینے کے لیے مہینہ 200 روپیہ دینا ہوگا، میں کہاں سے دوں گی؟ بڑی مشکل سے تو نثار کو پڑھا رہی، تو پانی کہاں سے لیتی ہیں آپ؟ یہ سب بوتلیں مانپور ریلوے اسٹیشن سے بھر کے لاتی ہیں۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ جہاں یہ کھولی تھی وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پر یہ اسٹیشن واقع ہے۔ کچھ ہی دیر میں نسرین بھابھی نے چائے میرے حوالے کی۔ کسی طرح جلدی میں نے حلق میں اتاری اور کھولی سے باہر یہ سوچ کر نکل آیا، اس دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ میں کئی دنوں تک اسی فکر میں لگا رہا کہ کیسے نسرین بھابھی کی پریشانیاں دور ہوں، مگر بہت کچھ میرے بس میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے حاجی چاچا سے کہہ کر نسرین بھابھی کو بھی 5 منٹ کے لیے پائپ دینے کے لیے کہا۔ 100 روپے مہینہ میں دے دیا کروں گا۔ میں جرنلسٹ تھا اور میری روزی روٹی اخبارات سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے روزانہ میرے پاس کئی اخبارات آیا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے گھر ردی جمع رہتی ہے، چنانچہ کسی ضرورت کے وقت وہ آتے اور مجھ سے مانگ لیتے۔ عید کے 2 روز باقی تھے۔ پوری گلی میں شور شرابہ تھا۔ بس میں فلاح والوں نے اندر والی سڑک سے لے کر پوری گلی میں ڈیکوریشن کر دیا تھا۔ جسے دیکھیے وہ شاپنگ میں مصروف تھا، غرض ہر کوئی عید کی تیاریوں میں تھا۔ اخبار کے ڈائریکٹر صاحب اب تک اسپتال میں تھے، مگر ان کے فرزند ارجمند نے اخبار میں کام کرنے والے سبھی افراد کو تھوڑے پیسے دیے، اس وعدے کے ساتھ کہ باقی عید کے 2-4 روز بعد ادا کر دیا جائے گا۔ مغرب بعد میں گھر پہنچا تو قریبی مسجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ چاند ہو گیا ہے اور کل عید ہے۔ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے بھی شاپنگ کی۔ شگفتہ اور بچوں کے کپڑے، چپلیں، جوتے، سوئیاں، مہندی وغیرہ سب خریدا گیا۔ شگفتہ نے بہت ضد کی کہ میں اپنے لیے بھی پٹھانی سوٹ خرید لوں۔ شگفتہ، بچوں کے اور تمہارے کپڑے وغیرہ زیادہ ضروری ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے لیے کیوں لے لیا آپ نے؟ آپ نہیں پہنیں گے تو ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ چلو بھائی، اب صبح دیکھوں گا۔ نہیں، دیکھنا نہیں ہے، صبح نماز بعد کرتا پیجامہ لے لیجیے گا، پھر ہم لوگ امی کے یہاں چلیں گے۔ ٹھیک ہے بابا۔ صبح 8 بجے نماز عید با جماعت ادا کی، لوگوں سے گلے ملے۔ مسجد و اطراف میں بچے بوڑھے سبھی کے چہرے دمکتے نظر آ رہے تھے۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا، پورے مہینے انتظار رہتا ہے عید کا، عید خوشیوں کا دن ہے۔ بعد نماز عید پڑوسیوں سے مل کر گھر آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شگفتہ نے کہا 10 بجے تک جا کر سوٹ خرید لیجئے، پھر امی کے ہاں چلا جائے گا۔ ارے بھائی، اب کیا کروں، میرے پاس قریب 2000 روپے بچے ہیں اور عید کے 3-4 دن بعد آفس سے بقیہ پیسے مل جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، 1000 روپے تک سوٹ آ جائے گا اور باقی 1000 3-4 دن کے لیے کافی ہیں۔ شگفتہ کے ساتھ بچے بھی ضد کرنے لگے۔ سب کے زور دینے پر میں نے 1000 روپے شگفتہ کے حوالے یہ کہتے ہوئے کہا، یہ رہے 1000 روپے، 2-3 دن خرچ سنبھالنا، 1000 میں رکھ لیتا ہوں، ابھی کچھ دیر میں جا کر پٹھانی یا کرتا پیجامہ خرید لوں گا۔ میرے یہ کہنے پر سب خوش ہوئے اور ہم سبھی سوئیاں پینے لگے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نسرین بھابھی کا بیٹا آیا۔ اس نے کہا، گھر میں کچھ کام ہے، امی نے ردی پیپر مانگے ہیں اور کہا ہے زیادہ پیپر لانا، صفائی کرنا ہے۔ آؤ بیٹھو بیٹا، شیر خورما پی لو، پھر ردی پیپر لے جانا۔ میں نے اس سے کہا، نہیں انکل، امی بولی ہے صادق کے ہاں سے ردی پیپر لے کر جلدی آ جاؤ۔ اچھا بیٹا، ردی پیپر امی کو دے کر آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گھر میں جمع سارے ردی اخبارات نکال کر ایک جمبو تھیلی میں رکھ کر اس کے حوالے کیے کہ کہیں گرا نہ دے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تھیلی سنبھالے ہوئے چلا گیا۔ شگفتہ نے مجھے یاد دلایا
10 बज रहे हैं, जाइए कुर्ता पैजामा लेकर जल्दी आ जाएं। न चाहते हुए भी मैं बाहर निकला। सोचा चलो सिग्नल की तरफ जो ईद बाजार है वहीं से खरीद लेते हैं। अभी मैं गली से निकलकर मेन रोड की तरफ जाने ही वाला था कि मेरी नज़र निसार पर पड़ी, जो सामने एक दुकान पर खड़ा था और दुकान वाला इस जंबू थैली से रद्दी अखबारात निकाल कर तौल रहा था, जो कुछ देर पहले मैंने अपने घर पर निसार के हवाले किए थे। दुकानदार ने रद्दी को तौल कर कुछ रुपए निसार के हाथों पर रख दिए। निसार दुकान से निकलकर सड़क पर आया तो मैंने उससे रोक लिया। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैंने सवाल किया। अम्मी बोली, ये रद्दी बेचकर 5 रुपए का दूध, 2 रुपए की चाय पत्ती और 5 पाव लेकर आ। तो मैंने रद्दी दुकान वाले को दे दिया और दूध लेने जा रहा। दुकान वाले ने रद्दी पेपर के कितने रुपए दिए? वो अंकल ने 40 रुपए दिए। निसार ने जवाब दिया। क्यों बेटा, तुम लोग चाय नहीं पिए? नहीं अंकल, अम्मी के पास पैसा नहीं है और रात में हम लोग खाना भी नहीं खाए। क्यों, तुम्हारी अम्मी ने खाना नहीं पकाया था? नहीं अंकल, बहुत दिन से अम्मी की तबीयत खराब है और पैसा भी नहीं है, इसलिए अम्मी खाना नहीं पकाती। हम लोग रोजा मस्जिद में खोलते थे और खाना भी वहीं खा लेते थे। कल शाम पानी नहीं मिलता, इसलिए पानी लेने के लिए मानपुर स्टेशन गए थे। देर से आए तो खाना खत्म हो गया था। हम लोग भूखे रहे। मैं रद्दी अम्मी के पास ले गया तो अम्मी बोली, जल्दी से बेचकर दूध पाव ला, फिर हम चाय पीते हैं। निसार की बातें मेरे लिए किसी ताजियाने से कम न थी। मैंने जेब से 1000 रुपए निकालकर उसकी जेब में रखते हुए समझाया, बेटा ये रुपए गिरा मत देना, सीधे अपनी अम्मी को जाकर दो, शीर खुरमा खाओ और अपने लिए अम्मी से कपड़ा लाने के लिए कहना। जाओ पहले घर जाओ। निसार जेब थामे खामोशी से तेज कदम उठाते हुए अपने घर की तरफ चला गया। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि निसार गरीब है या मैं गरीब हूँ जो अपने पड़ोसी की खबरगिरी न कर सका, या माशरा ही गरीब है जो अंधा बहरा हो चुका है, या फिर ये ईद ही गरीब है। शुक्रिया। हज़रात गिरामी, ये ताजियाने से कम नहीं है मिल्लत इस्लामिया के लिए। हमारे पड़ोसी भूखे हैं, प्यासे हैं, हमारे पास पैसे हैं, उनके पास कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास दिल नहीं। और फिर हम मुसलमान हैं, हम ये बात भूल जाते कि हम जवाब दें। किसको जवाब दें, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन अफसाना, मैंने आपसे कहा था कि मीर साहिब हसन एक अच्छा अफसाना निगार है, बेहतरीन इंसान है। जिस लबो लहजे में वो गुफ्तगू करते हैं, आप यकीन कीजिए ऐसा लगता है कि बस सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। मैं उनके इतने अच्छे अफसाने की पेशी पर सभी में कल्ब से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम अफसाना निगारों और तमाम कलमकारों के कलम में मजीद जोर अता फरमाए। साहिब